السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز حضرات، ہم نے پچھلے ٹاپک میں جو اولاد کے حقوق کے بارے میں ڈسکس کی، اب اس کا دوسرا حصہ میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ تو بیان کرنے کا دوسرا حصہ مقصد یہ ہے کہ ہم اچھی طرح ان حقوق کو سمجھ کر سکیں کہ اولاد کے حقوق کے بارے میں کیا ہے۔ اولاد کے حقوق یہ ہیں کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ جب بچہ 7 دن کا ہو جائے، جہاں اس کا سر تم نے منڈوانا ہے اور اس کے بدلہ میں تم چاندی کو صدقہ کرنا ہے، اس کے ساتھ اسلام نے ایک اور سکیچ دیا ہے کہ تم جب بچہ 7 دن کا ہو جائے تو تم نے اس کا عقیقہ بھی کرنا ہے۔ عقیقے کا مسئلہ ایک اتنا اہم ہے کہ جس کے بارے میں یہ بات ہے کہ جو آدمی صاحب حیثیت ہے وہ عقیقہ کرے، جو صاحب حیثیت نہیں ہے اگر وہ صدقہ نہیں کرتا، عقیقہ نہیں کرتا، تو اس پہ کسی قسم کا کوئی کفر لازم نہیں آتا۔ لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر بچہ 7 دن کا ہو جائے، بیٹا ہو، تو اس کے لیے 2 گردنیں قربان کرنی پڑیں گی، یعنی 2 بکرے یا 2 مینڈے قربان کرنے پڑیں گے تم کو۔ پھر دوسری اس کے اندر بات یہ ہے کہ ان کو ذبح کرنے کے لیے کسی قسم کی دوندہ ہونے کی کسی قسم کی کوئی شرط نہیں ہے، نہ ہی کسی عمر کی شرط ہے کہ تم نے اتنی عمر کے کرنے ہیں، وہ دوندہ ہو نہ ہو، ایسے ہو ایسے ہو۔ قربانی کا ایک اور سکیچ ہے، اور یہ عقیقہ جو ہے اس کی اور ڈیفینیشن ہے، اس کی الگ تفصیلات ہیں، اس کی الگ ڈیٹیل ملتی ہے، کیونکہ جو قربانی ہے وہ ایک قسم کی سنت موقدہ ہے۔ اگر سنت موقدہ کو ادا کرنا جو ہے وہ فرضوں کے برابر ہوتا ہے، اس کے اندر تو یہ ہم کو ریلیف دیا گیا ہے کہ تم ایک گائے کو ذبح کرتے ہو تو اس کے اندر 7 پارٹنر تم شامل ہو سکتے ہو۔ اگر تم ایک اونٹ کرتے ہو تو اس کے اندر تم 10 پارٹنر شامل ہو سکتے ہو، لیکن اس کا جو تعلق ہے وہ قربانی کے ساتھ نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے اس طرح بھی مغالطہ دیا ہے کہ جس طرح ایک گائے کے اندر 7 پارٹنر ہو سکتے ہیں، 2-3 بچوں کے لیے ایک گائے یا بچڑا ذبح کر دیا جائے یا ایک کٹا وغیرہ ذبح کر دیا جائے تو وہ کفایت کر جائے گا، مگر یہ نہیں ہے۔ اس کا تعلق جو ہے وہ جانوں کے ساتھ ہے۔ اگر بچہ پیدا ہوا تو 2 جانیں قربان کرنی پڑیں گی، اگر بیٹی پیدا ہوئی تو اس کے لیے 1 جان قربان کرنی پڑے گی۔ ان کے قربان کرنے کی فلسفی یعنی اکارڈنگ ٹو دا لاز آف اسلام کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بچے کی زندگی کے اندر جتنے بھی کھٹن اور مشکل مراحل آئیں گے اور جتنے بھی مشکلات آئیں گی، اللہ رب العزت ان کے اندر آسانیاں پیدا کر دے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ سنت نبوی ہے، تو مومن کا تو شیوا یہ ہوتا ہے کہ جب تلک وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ کی سنت پر قربان نہ ہو جائے، اس وقت اس کو سکون نہیں آتا۔ تو یہ سنت ہے اہم، جس کو ادا اگر کر دیا جائے تو وہ بچے کے لیے اور بچے کی والدین کے لیے سب کے لیے باعث برکت ہو جائے گا، اور وہ بچہ جو ہے اس کی جب مشکلات ٹل جائیں گی تو وہ اولاد جو ہے وہ والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا وہ مصداق ٹھہرے گی، جس طرح انہوں نے کہا تھا ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ تو اللہ رب العزت اس بچے کو پھر نیک خصلت اگر بنا دے گا تو انسان جو ہے وہ والدین کے لیے بھی باعث برکت ہوگا اور اپنے لیے بھی باعث برکت ہوگا۔ تو دوسرے نمبر پر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت موقدہ سے بھی یہ بات واضح ہے، اور اللہ رب العزت کے فرامین سے بھی یہ واضح ہے کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کی پرورش کا مسئلہ ہوتا ہے، یعنی اس کو دودھ پلانے کا، جیسے کہ قرآن حکیم کے اندر آتا ہے نا یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ تم اپنے بچوں کو مائیں 2 سال مکمل دودھ پلائیں۔
2 سال سے اگر ابو دودھ پلائیں گی تو وہ بھی دودھ میں شامل نہیں ہوگا، یعنی وہ حرام کو شمار کیا جائے گا۔ اگر 2 سال سے کم پلانا چاہے تو وہ ان کی مرضی ہے۔ جیسے ہمارے ہاں آج ایک نیا سلسلہ چل نکلا ہے کہ عورتیں جو ہوتی ہیں وہ یہ بات سمجھتی ہیں کہ اگر ہم اپنے بچوں کو دودھ پلائیں گی تو ہمارے اندر ویکنس آئے گی، کمزوری آ جائے گی، حالانکہ یہ ہمیں غیر مسلم اقوام جو ہے وہ پسماندگی سکھاتی ہیں۔ اس کے نقائص کیا ہیں وہ میں تم کو بتاتا ہوں کہ اگر بچے کو ماں دودھ نہیں پلائے گی تو بچے اور ماں کے درمیان محبت وہ پیدا نہیں ہوگی جو بچے کو دودھ پینے کی وجہ سے ماں کے ساتھ لگاؤ ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ بچہ مائنڈلی طور پر ویک ہوگا، اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ جسمانی طور پر بھی کمزور ہوگا۔ اگر ایسی بات ہوگی تو وہ بچے کے لیے نہیں، بچے کی ماں کے لیے بھی وہ باعث نقصان ثابت ہوگی۔ انا اقول قولی ھذا آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔